ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت آقائے دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء سید الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلی آیہ کریمہ جو سپارہ نمبر 4 کی ہے، اس کے اندر خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 92 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے مومنو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یوں کہہ لیں کہ تم ہرگز نیکی کا کمال نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن کو تم بہت عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کا کمال محبوب کی قربانی مانگتا ہے، نیکی کا کمال محبوب کی قربانی مانگتا ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو اللہ کریم نے اہم ہدایت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ صرف کیا جائے، نہ خرچ کیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا مسلمان کو نیکی کے کمال کے حاصل کرنے میں اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور اظہار ضروری ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیہ کریمہ آتی ہے وہ 93 نمبر آیہ کریمہ ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اس کے اندر ایک سوال ہے جو یہود نے سوال کیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہودیوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر بتاتے ہیں مگر آپ ان چیزوں کو کھاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر حرام تھیں، مثلا اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ۔ اس آیت میں ان کو اللہ کریم نے جواب عطا فرمایا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ ساری چیزیں اسرائیلیوں پر حلال تھیں، تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کیوں کیا تھا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے منت مانی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو اپنی محبوب چیز کا استعمال چھوڑ دوں گا، پس انہوں نے صحت یاب ہونے کے بعد گوشت اونٹ کا اور دودھ جو انہیں بڑا ہی پسندیدہ تھا اسے چھوڑ دیا۔ تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے حرام تھا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی چیز حرام نہیں تھی، بلکہ ہماری طرف سے تو یہ ساری چیزیں حلال تھیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد 94 نمبر آیہ کریمہ کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر 95 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو چکے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد جو 96 نمبر آیہ کریمہ میں
بیت الحرام کی خصوصیات کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ جب بنایا تو یہودیوں نے، اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ پہلا گھر ہے اللہ کا اور یہ کعبہ سے افضل ہے، تو انہوں نے کیوں اس قبلے کو تبدیل کر لیا ہے؟ تو خالق ارض و سما نے پھر سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 96 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور عبادت کا مقرر ہوا وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے، یعنی کعبۃ اللہ موجود ہے۔ وہ بابرکت ہے، سب جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ پہلے دو باتیں بیان کی کہ یہ مرکز ہدایت ہے، یہی بابرکت ہے، سب جہان والوں کے لیے ہدایت اسی گھر کی طرف سے ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے مسجد حرام یعنی بیت الحرام کی اللہ کریم نے خصوصیات کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے ان کی تردید فرمانے کے ساتھ جو 3 خصوصیات بیان فرمائی تھیں، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی یہ نشانی ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ یہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ جو ان کا اعتراض تھا نا کہ بیت المقدس یہ پہلی عبادت گاہ ہے اور کعبہ سے افضل ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بیت المقدس جو ہے یہ پہلی عبادت گاہ نہیں اور پہلا گھر نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ پہلا گھر ہے اور یہی پہلی عبادت گاہ ہے۔ پھر دوسری بات بیان فرمائی فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ کون سی بیان کی ہیں؟ پہلی فرمایا مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ دوسری اس کے اندر جو نشانی ہے وہ زمزم ہے۔ تیسری اس کے اندر جو نشانی ہے جو اس کی فضیلت کی باعث ہے وہ حتیم ہے۔ یہ چیزیں اللہ کریم نے بیان کر کے پھر فرمایا آگے حج کی فرضیت کا ذکر کیا اور فرمایا تیسری یہ ہے کہ جو شخص من دخلہ کان آمنا، جو اس حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی بیت الحرام کی 3 خصوصیات کا ذکر کیا۔ پہلی کہ یہ روئے زمین کے اندر سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور یہ ہی زمین کے اوپر جو کعبۃ اللہ ہے یہی سب سے فضیلت والا گھر ہے۔ دوسری بات بیان کی کہ اس کے اندر واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم ہے، اور تیسری اس کی نشانی اور خصوصیت بیان فرمایا کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ خالق کائنات نے ایک عمارت کی فضیلت اور اس کا شرف بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں، اور اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے عطا فرمایا ہے۔ اس کا نقشہ حضرت جبریل نے بنایا ہے، اس کے معمار حضرت خلیل اللہ تھے اور اس کے معاون حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ تھے، اور دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے مسلمانوں کو سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔